شکاریات سیریز میں جو کہانی میں سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار، اور اس میں جو باب میں ابھی سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے میرا 24واں گلدار۔ اس کے مصنف خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، UP انڈیا۔ میں مقام سینا میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جنگل کے کام ختم ہو چکے تھے۔ بارش کا انتظار تھا کہ شروع ہو تو برسات میں لینڈ 1 ہیڈ کوارٹر پر جاؤں۔ ایک دن میرے آدمیوں نے آدھے دن کی چھٹی لی تاکہ نزدیک کے ایک تھارو گاؤں میں، جو کہ ہماری سرحد پر کاشی پور ریاست میں تھا، جا کر مچھلی کا شکار تھارو آدمی اور عورتوں کے ساتھ کھیلیں۔ تھارو لوگ ہندوستان کے قدیمی باشندے ہیں جو کہ ہمالیہ کے نیچے ترائی کے علاقوں میں، جہاں ملیریا بخار بہت آتا ہے، گورکھپور، گونڈا، بہرائچ، کھیری، پیلی بھیت اور نینی تال ضلع کے شمالی حصوں میں آباد ہیں۔ یہ لوگ بھولے بھالے، صاف اور سادہ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ان کی غذا چاول، مچھلی اور شراب ہے۔ شراب کو اپنی گھروں میں بناتے ہیں اور گورنمنٹ سے اجازت ہے۔ مچھلی پکڑنے میں سب مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچے بہت ہوشیار ہیں۔ ان کے ترائی کے ملک میں ندی، نالے اور جھیلیں بہت ہیں۔ ہر ایک کے پاس 5-6 فٹ چوڑا گول جال ہوتا ہے جو وہ خود بناتے ہیں اور جس کو پتلی لکڑیوں کے ڈھانچے پر باندھ لیتے ہیں، اور ہر ایک کی کمر سے ایک جھولا بندھا ہوتا ہے۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے ہیں اور عورتیں بھی بہت اونچا گھاگھرا اور سینے پر ایک کپڑا ڈھک لیتی ہیں، اور مرد و عورت ایک کے بعد ایک لائن میں کھڑے ہو کر سب ایک ساتھ گاتے ہوئے جال ڈالتے ہیں، اور مچھلیاں جس کے جال میں آتی ہیں پکڑ پکڑ کر اپنے اپنے جھولے میں ڈالتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ ہر روز اپنے اپنے گاؤں کی پارٹیوں میں تیسرے پہر کو شکار عام طور پر 2-3 گھنٹے کھیلتے ہیں اور منو مچھلی سکھا کر رکھ لیتے ہیں۔ سوائے میرے باورچی کے، کیمپ کے سب لوگ شکار دیکھنے گئے تھے اور شام تک واپس نہیں آئے۔ بنگلے کے نزدیک کوٹھڑی ندی کے اس پار پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ وہاں شام کو چیتلوں نے خطرے کی آواز دینا شروع کر دی اور ان میں بندر بھی شامل ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر اپنے آدمیوں کا انتظار کرتا رہا، پھر رہا نہ گیا اور 355 بور رائفل اور بکری لے کر روانہ ہوا۔ کوٹھڑی ندی پار کرنے کے بعد پہاڑ کے نیچے ہموار زمین پر چند ایکڑ کا گھنا جنگل تھا، جہاں چیتل اور بندر بہت شور مچا رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی ایسا درخت مل جائے جس پر میں آسانی سے چڑھ سکوں، مگر نہیں ملا۔ ایک درخت پر گھنی اور موٹی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے بکری کو اس درخت کے سامنے باندھ دیا اور رائفل کو کندھے پر لٹکا کر بیلوں کی مدد سے درخت پر چڑھنے لگا۔ میں 8 یا 9 فٹ اوپر چڑھا ہوں گا اور ارادہ کر رہا تھا کہ جس ڈال کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا اس پر گھوڑے کی طرح بیٹھ جاؤں، اور میرے پیر پھسل رہے تھے کہ بکری زور سے چلائی۔ میں نے نیچے دیکھا تو گلدار بکری کو دبائے بیٹھا تھا۔ میں ایسی حالت میں لٹکا ہوا تھا کہ رائفل کو کندھے سے فوراً نہ اتار سکا۔ میں تھوڑا اوپر اور چڑھا اور دونوں کوہنیوں کو اس ڈال پر ٹیک کر جس پر بیٹھنا چاہتا تھا، رائفل کو کندھے سے اتارا اور سیفٹی کیج کو ہٹا کر رائفل نیچے جھکا رہا تھا کہ لبلبی پر انگلی جلدی میں پڑ گئی اور فائر ہو گیا۔ گلدار کود کر جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ گلدار کافی بڑا اور نر تھا۔ آخر کار میں اس ڈال پر بیٹھ گیا اور نا امیدی سے انتظار کرنے لگا۔ بکری نے یا تو مجھے دیکھ کر یا گلدار کے ڈر سے بولنا بند کر دیا۔ چیتل بھاگ گئے، مگر بندر نزدیک کے درختوں پر خطرے کی آوازیں دیتے رہے، جس سے خیال ہوتا تھا کہ شاید گلدار کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ابھی تک وہیں چھپا ہوا ہے۔ قریب آدھے گھنٹے میں ڈال پر بیٹھا ہوں گا کہ گلدار بکری کے قریب ایک جھاڑی کے پیچھے سے بکری کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے نہیں دیکھ پایا یا پرواہ نہیں کی، کیونکہ یہ شیر سے زیادہ نڈر ہوتا ہے۔
میں رائفل کو اس کی طرف سیدھی کیے ہوئے انتظار میں تھا کہ تھوڑا اور آگے نکلے تو کسی نازک جگہ پر گولی ماروں۔ وہ تھوڑی دیر دبکا رہا اور جیسے ہی اس کا سر اور گردن صاف جھاڑی کے باہر دکھائی دیے، میں نے سر اور گردن کے جوڑ پر گولی ماری۔ وہ کلابازی کھا کر آوازیں نکالتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ گردن کی ہڈی بچ گئی اور گولی رگ پٹھوں کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ دوسرے دن صبح 1 فرلانگ تک خون ملا، اس کے بعد کوئی پتہ نہ لگا۔ اگلے دن میں دورہ ختم کر کے کوٹ دوارہ چلا گیا۔ قریب 1 ہفتے کے بعد رینج افسر نے اس کے ناخن میرے پاس بھیجے اور اطلاع دی کہ کلی اس طرف سے گزرے اور بدبو پا کر رک گئے اور آس پاس تلاش کیا تو گلدار مرا ہوا ملا جو سڑ گیا تھا اور کھال خراب ہو گئی تھی۔ ناخنوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی بڑا نر تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 25واں گلدار۔ سن 1928 کی برسات میں میرا تبادلہ پھر یو پی فارسٹ ٹریننگ اسکول میں بطور پرنسپل کے ہو گیا۔ جاڑوں میں پیلی بھیت فارسٹ ڈویژن میں اسکول کو لیے ہوئے دورہ کر رہا تھا اور کھیر فارسٹ ڈویژن کی طرف جا رہا تھا۔ خان بہادر رحمۃ اللہ IFS پیلی بھیت ڈویژن کے چارج میں تھے اور پینشن پر اسی سال جانے والے تھے۔ ہم ریل سے اتر کر رات بھر کے لیے پیلی بھیت ٹھہرے اور خان بہادر صاحب نے شام کو میری دعوت کی اور شہر کے چند اور افسران کو بھی بلایا۔ جب ہم سب لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے تو میں نے ایک پرانی پھٹی ہوئی شیر کی کھال فرش پر دیکھ کر کہا کہ ایک فارسٹ افسر کے کمرے میں یہ ردی کھال زیب نہیں دیتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جوانی میں مارا تھا، اگر تم کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے تو ایک نئی کھال بھیج دو، میں اس کو پھینک دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ اپنے دونوں ہاتھیوں میں سے 1 ہفتے کے لیے ایک ہاتھی میرے ساتھ اپنے ڈویژن کے اندر 3 کیمپ کے لیے کر دیجئے اور جو کچھ میں ماروں گا وہ سب اسی ہاتھی پر کھیری ڈویژن میں جانے سے پہلے آپ کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے۔ صبح جب ہمارا کیمپ اونٹوں پر لد رہا تھا تو خان بہادر صاحب نے اپنی بوڑھی ہتھنی، جس کو پینشن مل چکی تھی اور آدھا راشن ملتا تھا، بھیج دی۔ دوسرے کیمپ میں پہنچ کر شام کو میں بنگلے کے ارد گرد تیتر اور مرغی کی تلاش میں ماں اپنے اسسٹنٹ کے ہاتھی پر گھومنے گیا۔ ہم کھلے جنگل میں جہاں گھاس اور بیر کی جھاڑیاں زیادہ تھیں گھوم رہے تھے۔ میرے اسسٹنٹ نے قریب 100 گز پر چند مادہ سانبھر گھنے جنگل کے کنارے دیکھے۔ ہم ہاتھی ان کی طرف لے گئے، اس امید پر کہ شاید کوئی نر بھی ہو، اور مشکل سے 20 قدم گئے ہوں گے کہ چاروں سانبروں نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بھاگے۔ چونکہ کوئی نر نظر نہیں آیا، ہم نے بھی رخ بدل دیا اور تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ سانبروں نے خطرے کی آوازیں دینا شروع کی۔ ہم نے پھر ہاتھی ان کی طرف موڑا اور دیکھا کہ چاروں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ہماری طرف دم کیے ہوئے، سب شمال کی طرف منہ کیے آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شیر یا گلدار کا شک ہوا اور تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہر کر دیکھتا رہا۔ سانبر اسی جگہ پر جمے ہوئے بولتے رہے۔ میں نے محاوت سے کہا کہ ہاتھی کو آہستہ آہستہ ان کی بغل سے لے چلو۔ جب ہاتھی قریب آدھے فاصلے کو طے کر چکا تب وہ پھر بھاگے اور ہم نے دیکھا کہ ایک گلدار بیر کی جھاڑی سے کودا اور ایک سانبر کو پیچھے سے پکڑا، بلکہ قریب قریب اس کے پٹھے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور تک دونوں میں جدوجہد ہوتی گئی اور پھر بیر کی جھاڑیوں میں گر پڑے۔ ہم جلدی سے ہاتھی لے کر پہنچے اور جھاڑی میں گڑبڑی دیکھ پائے تھے کہ سانبر پیچھا چھڑا کر بھاگا۔ گلدار نے 10-20 قدم پیچھا کیا اور پھر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ میں ہاتھی وہیں گھماتا رہا اور کبھی کبھی اس کی جھلک دکھائی دیتی رہی۔ آخرکار ایک جگہ پر اس کا کندھا دکھائی دیا اور میں نے فائر کر دیا۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ خوب تندرست 7 فٹ 2 انچ کی مادہ تھی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 7واں شیر بڑے لطف کے ساتھ۔ 25 جنوری سن 1929 کو میں صبح کے وقت
کلاس کو لیے ہوئے 100 فٹ چوڑی فائر لائن سے گزرا۔ چوراہے سے قریب 100 قدم پر 30-40 چیتل جلی ہوئی فائر لائن کی نئی گھاس پر چرتے ہوئے دکھائی دیے اور مجھے ان میں سے ایک سفید رنگ کا نظر آیا۔ مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے طالب علموں میں سے پوچھا کہ کیا ان کو بھی کوئی سفید چیتل نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں۔ میں نے فوریسٹ گارڈ سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ 2 سفید چیتل اسی فائر لائن پر دیکھیں۔ چونکہ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، میں نے کہا کہ اگر میں آج شام کو یہاں آؤں تو انہیں دیکھنے کی امید ہے؟ اس نے کہا کہ ضرور۔ اس وقت میرے ساتھ صرف بندوق تھی جس کے لیے وہ فاصلہ زیادہ تھا۔ کام سے واپس آ کر شام کو ہاتھی پر میں فوریسٹ گارڈ کو لے کر ماں دوربین اور رائفل کے سفید چیتل کے لیے فائر لائن پر پہنچا تو صبح کے برابر ایک ہول چیتلوں کا قریب 300 گز پر نظر آیا۔ دوربین سے دیکھنے پر ایک اور سفید بچہ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ ان میں سے ایک مار کر بمبئی عجائب خانے میں بھیجوں گا کہ سفید چیتل قدرت کے خلاف تھا۔ بوڑھا ہاتھی فائر لائن پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ تازہ خون اور گھسیٹن کا نشان خوب صاف اور اس کے اوپر شیر کے پیروں کے نشان فائر لائن کے اتری جنگل سے دکنی جنگل کے ٹکڑے میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا کہ شام ہونے والی ہے، چیتلوں کو جانے دو، شیر کے گھسیٹن پر چلو۔ ہم تھوڑی دور جنگل میں گئے تو ایک مادہ سانبر کی پچھلی رانیں کچھ کھائی ہوئی ملی۔ جنگل میں گھاس اور پتیاں زمین کو ڈھکی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلا کہ شیر کس طرف گیا ہے۔ لہٰذا میں نے لاش کے گرد ہاتھی سے چکر دینا شروع کیے۔ مجھے یقین تھا کہ شیر دور نہیں گیا ہوگا کیونکہ تازہ کھایا ہوا تھا اور مکھیاں ابھی نہیں آئی تھیں۔ کوئی جانور اور چڑیاں بھی خطرے کی آواز نہیں دے رہی تھیں۔ تیسرے چکر میں، جو کہ لاش سے کافی دور تھا، مہاوت نے شیر کی جھلک دیکھی اور مجھے اس طرف اشارہ کیا، لیکن میں نہ دیکھ سکا۔ ہم نے اس طرف ہاتھی بڑھایا اور دیکھا کہ شیر بغل دیے ہوئے 60-70 گز پر کھڑا ہم کو دیکھ رہا تھا۔ مہاوت اور فوریسٹ گارڈ نے کہا کہ چلاؤ، مگر میں ان جانوروں پر دور سے بے اطمینانی سے گولی چلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور پھر ہاتھی خاموش نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے مہاوت سے کہا کہ اور آگے چلو، مگر شیر چل دیا۔ اس نے پھر ایک موقع دیا مگر میں نے گولی نہیں چلائی۔ میں 50 گز سے کم فاصلے سے چلانا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر تک شیر کے گرد چکر دلواتا رہا تاکہ فاصلہ کم ہو جائے، مگر شیر نے اس سے نزدیک نہیں آنے دیا۔ چونکہ سورج ڈوب رہا تھا، میں نے سوچا کہ قسمت آزمائی کرو اور ہلتے ہوئے ہاتھی پر سے فائر کیا۔ شیر گرا اور شور مچاتا ہوا اور پچھلا دھڑ گھسیٹتا ہوا ایک گھنی جھاڑی کی طرف گیا، اور قبل اس کے کہ میں دوسری گولی چلا سکوں وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ جس جھاڑی میں خیال تھا کہ وہ گھسا ہے، اس کے نزدیک ہاتھی لے جانے پر وہ بہت زور سے ہررانے لگا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ حملہ کرنے کو بالکل تیار ہے۔ ہاتھی 30 قدم پر رک گیا اور کسی صورت آگے نہیں بڑھا۔ مہاوت نے کہا کہ اب چھوڑ دیجیے اور صبح دیکھیے، جو معقول بات تھی، مگر وہ چل سکتا تھا اور اس کے کھو جانے کا ڈر تھا۔ لہٰذا میں نے اندازے سے ہلتی ہوئی شاخوں کے نیچے شیر کی آواز پر گولی چلائی، مگر وہ نہیں نکلا۔ میرے پاس اب 4 کارتوس رائفل کے تھے اور 2 کارتوس 4 نمبر چھرے کے تھے۔ میں نے مہاوت سے کہا کہ جھاڑی صرف 20 فٹ لمبی چوڑی ہوگی، ایک چکر اس کے چاروں طرف لو۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک چکر 30 گز دور سے لیا، مگر شیر نہیں نکلا۔ میں نے ہاتھی روک کے ہلتی ہوئی شاخوں کے 4-5 فٹ نیچے آواز کی طرف ایک رائفل کی گولی چلائی، مگر شیر ویسے ہی ہرراتا رہا، یعنی رائفل کا فائر بھی ضائع ہوا۔ اب میرے پاس 2 چھرے اور 3 رائفل کے کارتوس باقی رہ گئے تھے، جن کو میں پھینکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مہاوت کے اوپر بہت خفا ہوا اور کہا کہ جھاڑی کے نزدیک ہاتھی لے چلو۔ اس نے کہا کہ شیر زخمی ہے
اور ضرور حملہ کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ اسی ہاتھی پر ہوں، اگر وہ حملہ کرے گا تو میں بھی گولیوں سے حملہ کروں گا۔ اس پر اس نے ناراض ہو کر کہا، اچھا تو تماشا دیکھیے۔ وہ ہاتھی کو بالکل جھاڑی کے کنارے پر لے گیا اور آہستہ آہستہ چکر دینا شروع کیا۔ شیر نے تھوڑی دیر سے بولنا بند کر دیا تھا اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جھاڑی میں وہ کس جگہ پر ہے۔ اب قریب بالکل اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ میں نے اردلی سے کہا کہ جھولے سے میری 2 سیل کی ٹارچ نکال کر جھاڑی کے کنارے اور اس کے 1 گز اندر تک برابر روشنی کھولے ہوئے چلو اور جہاں آنکھیں چمکتی معلوم ہوں سیٹی دے کر مجھے اشارہ کرنا۔ اس طرح ہم نے جھاڑی کا آدھا چکر کیا ہوگا کہ اردلی نے سیٹی دی اور اشارہ کیا۔ میں نے رائفل کی نال کندھے سے لگائی اور ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا کہ شیر اپنا کھلا ہوا منہ اپنے اگلے ہاتھوں پر رکھے ہوئے حملہ کرنے کو تیار تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے سر پر نشانہ لے کر دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے سر پر فائر کیا۔ فاصلہ کچھ بھی نہ تھا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں گولی لگی۔ فائر ہوتی ہاتھی قریب 50 قدم بھاگا۔ کچھ دیر ہم کھڑے رہے اور کوئی آواز کسی قسم کی سنائی نہیں دی۔ ہم کھانسے اور بولے اور محاوت سے کہا کہ جھاڑی کے نزدیک چلو، لیکن اس نے پھر صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب صبح دیکھنا، جو کہ بالکل ٹھیک رائے تھی۔ میں نے 1 نمبر 4 کا چھرا اس طرف چلایا، تب بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گولی ٹھیک سر پر لگی ہے اور شیر ختم ہو چکا ہے۔ میں نے محاوت سے کہا کہ اچھا ہاتھی بٹھاؤ، میں رائفل پر ٹارچ جما کر جاؤں گا، بالکل تیار ہو کر، جلدی فائر کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو میں فوراً فائر کر سکوں۔ فارسٹ گارڈ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا، اگر مجھے بندوق اور ایک بچا ہوا 4 نمبر کا کارتوس دے دو۔ محاوت نے میرا پکا ارادہ دیکھ کر ہاتھی کو موڑا اور آہستہ آہستہ ہاتھی کو جھاڑی سے 15 قدم پر کھڑا کر دیا۔ ٹارچ 2 سیل کی اور کمزور تھی، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ محاوت آگے جانے کو کسی طرح تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر شیر زندہ ہوتا تو اب تک کچھ تو ہلتا جلتا اور آواز کرتا۔ محاوت نے کہا کہ جب آخری گولی چلائی تب وہ کب بول رہا تھا یا ہل رہا تھا؟ میں نے کہا اس وقت وہ حملہ کرنے کی گھات میں تھا اور حملہ کرنے سے پہلے میری گولی نے اس کی کھوپڑی اڑا دی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں بالکل تیار ہوں کہ جیسے ہی وہ حملہ کرے گا دوسری گولی اس سے پہلے اس پر پڑے گی، نہیں تو ہاتھی بٹھا دو، میں اتر کر دیکھ لیتا ہوں۔ ہم زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ فارسٹ گارڈ بھی محاوت کی طرح تجربے کار بوڑھا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر زندہ ہوتا تو ہماری اتنے نزدیک سے زور زور کی باتیں سن کر خاموش نہ بیٹھا رہتا۔ آخر کار محاوت نے ہاتھی تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ میری ٹارچ کی روشنی شیر کے سر پر پڑی اور آنکھیں نہیں چمکی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مر گیا ہے۔ محاوت نے پورے طور پر اطمینان کر کے ہاتھی کو بٹھایا۔ ہم نیچے کودے، شیر کو گھسیٹ کر باہر لائے اور بڑی مشکل سے شیر کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ بغیر کسی انتظام کے شیر مل گیا، نہیں تو دوسری شام تک اس کو وہیں چھوڑنا پڑتا اور دن بھر فکر رہتی۔ دوسرے دن کام ختم کرنا تھا۔ میں نے خان بہادر رحمت اللہ صاحب کو لکھا، ان کے ہاتھی نے 1 گلدار اور 1 شیر ان کے کمرے کے لیے دلوا دیا ہے، جو کہ روانہ کر رہا ہوں، اور مجھے آپ کے ہاتھی نے بے انتہا لطف اور تماشا دیکھنے کو دیا، جس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کھیری ڈویژن چلا گیا۔ میں اب خیال کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی اور محاوت کا کہنا نہیں مانا، لیکن خیریت رہی کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔